نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، باب شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے چند مثالیں بیان کر دوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سبق کے بارے میں بھی پتہ لگ جائے گا. اب تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب بھی ہم کسی سفر میں جائیں تو تھوڑا سا سفر گزرے تو کوئی نہ کوئی مسجد آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ابھی بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ مساجد نہیں ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ اگر بندہ سفر میں جا رہا ہو تو اس کو قبلے کے رخ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. اگر رات کا ٹائم ہو، دن کا ٹائم تو پتہ لگ جاتا ہے. تو اسی طرح کی ایک حدیث اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سے ایسے اعمال کیے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ کام اگر ہمیں نہ پتہ لگے تو کس طرح کرنا چاہیے. یا یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کروائے. ترمذی کی حدیث ہے جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رات کا سفر کر رہے تھے تو ہم نے نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لی. ہمیں قبلے کے رخ کے بارے میں پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کس طرف تھا. خیر ہم نے نماز ادا کر لی، لیکن جب سورج طلوع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے رات کو جو نماز پڑھی ہے وہ غلط طرف نماز پڑھی، یعنی کہ قبلے کے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس سے منہ کر کے نماز پڑھی ہے جس طرف قبلہ نہیں تھا. تو لیکن جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہوا تو ہم نے نماز کو دوبارہ نہیں دہرایا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے یا جس طرف آپ نے نماز پڑھ لی اس طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تم آپ کی نماز قبول کر لی جہاں پہ بھی آپ نے نماز پڑھی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ ہم جا رہے ہوں جہاں پہ ہمیں قبلے کا نہ پتہ ہو، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی قریب کوئی شخص ملتا ہے جو ادھر رہنے والا ہو اس سے پتہ کر لیا جائے کہ قبلے کا منہ کس طرف ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی مسلمان ہی ہو. اب تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مساجد ہر جگہ موجود ہیں لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے کسی سے پوچھ لیا جائے. نہیں پتہ لگتا تو پھر ہم نماز پڑھ سکتے. اور جو دوسری ایک حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مغرب اور مشرق کے درمیان قبلہ اگر نہ پتہ ہو قبلہ کے رخ کس طرف ہے تو تب بھی ہم اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اگر پتہ لگ جائے، اب تو موبائل کا بھی دور ہے، جدید دور ہے، سب کچھ علم ہو جاتا ہے. موبائل نکالو اس میں قبلہ ڈائریکشن صاف پتہ لگتا ہے، قبلے کا بے شک بادل ہو جو مرضی ہو سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے. یہ آسانیاں کس لیے ہیں؟ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آسانیاں بنائی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بنائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی، اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سارا کچھ دیا کہ آگے جو مسائل جس طرح ہمارا جدید دور آتا جا رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت حال میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کام کس طرح کرنا.
تو لیکن جو احادیث ہیں جو ہمارے لیے احکامات ہیں وہ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا.